اور اسٹریٹ فارورڈ. ہاں ڈرتے نہیں. تو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ دونوں؟ عدنان بلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے. ہیپی ٹو یو. ہیپی برتھ ڈے. ابھی تھوڑے دن پہلے برتھ ڈے ہوئی تھی میری. ماشاءاللہ. کتنے 18 سال کے ہو گئے؟ نہیں, ابھی میں ہو گیا ہوں تقریباً 28 سال کا. ماشاءاللہ. اس میں سیٹرڈے سنڈے آف ہے نا, 12 سال چھوٹے ہوں. سیٹرڈے سنڈے آف. دیکھیں نا, وہ اپنا ان کا حساب ہے. اچھا ہوا یہ ہے کہ 2-3 چیزیں بتایا تھے نا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ورن دھون جو کہ ابھی اسٹرگلنگ ایکٹر ہے, ایکٹر بھی اسٹرگلنگ, ٹھیک ہے نہ ان کا فوج سے تعلق ہے نہ کچھ ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور کوئی مووی بن رہی ہے آپریشن سندور پر, یعنی ہارنے پر موویز بن رہی ہے. بارڈر 2 کچھ بن رہی ہے. بارڈر 2 بن رہی ہے. بارڈر 1 تھی اور بارڈر 2 ہوئی. ہاں, آپریشن سندور کے پوسٹرز انہوں نے دیکھے کچھ, تو ان کو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور اس بار جب ہم آپریشن کریں گے تو ہم بارڈر کراس نہیں کریں گے, ہم بارڈر چینج کر دیں گے. جی, یہ کہا بارڈر 2 کی فلم کی جو پروموشن کوئی چل رہی تھی, اس کا ایونٹ تھا. اب بات تو بہت سالڈ ہے, دھمکی دوں گا پاکستان کے بارے میں بات کروں گا, لیکن ایسے فلیٹ گری ہے نا وہ, کیونکہ بچے کے اوپر تو سوٹ ہی نہیں کر رہا تھا. وہ کہیں سے نا ایکشن ہیرو تو کبھی اسٹیبلش ہوا ہی نہیں. بچے کے بھی چیز کھانے کے دن اتنا وہ چاکلیٹ کھانے کے دن وہ الٹا پڑ گیا. وہاں کے لوگوں نے بھی مذاق اڑایا, ان کو بھی فنی لگا, اور ہمیں تو شدید ہی فنی لگا. نا آپ کو کیسے لگا ورن کا؟ دیکھیں, بات تو بڑی اچھی کی آپ لوگوں نے. وہ کیوٹنس کرے زیادہ بہتر ہے, ہمٹی شرمے کی دلہنیاں کرے زیادہ بہتر ہے, یا چلتی ہے 9 سے 12 وغیرہ کرے زیادہ بہتر ہے, اس میں سوٹ کرتا ہے. لیکن اس پہ سوٹ کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ بارڈر کی بات کرے, پہلی بات. تو دوسری بات ہے, اس میں ایک گانا ہے بارڈر 2 میں کہ گھر کب آؤ گے, تو انہوں نے جو پہلے بھجوائے تھے تیارے اپنے, وہ بھی گھر بلا لی جلدی سے ملبہ کے ساتھ. دوسرا جو انہوں نے وہ بھجوایا تھا, ان کا جو ایک ایجنٹ تھا جو آیا تھا مونچھوں والے, ٹی جو ہم نے پلائی تھی اسے, اس کے لیے انہوں نے گانا گایا کہ گھر کب آؤ گے, گھر کب آؤ گے, سندیسے آتے ہیں, آ جاؤ واپس, ہم پھر جانے نہیں دیں گے اس دفعہ. اور اگر یہ آیا, چلو اس میں تو پھر بھی تو فوجی تھے, اگر یہ آیا نا تو یہ آئے گا اپنی مرضی سے, پھر جائے گا ہماری مرضی سے یہاں سے. اچھا, اور مطلب دیکھنے پرابلم یہ ہے کہ جب ان کی فوج ظاہر اس طریقے سے شکست کھاتی ہے تو پھر بیچارے ایکٹرز ہی کچھ نہ کچھ اسٹیٹمنٹ تو دینی ہے نا. اتنا تو بیچاروں کو کوشش وہ اپنی پوری کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ریئلسٹک اپروچ کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ تو ہارے بہت بری طریقے سے. اب وہ کرتے کیا ہیں کہ اس قسم کی موویز بنا کے, اس قسم کے بچوں کو لا کے وہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو, اور وہ اپنے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں موویز کے تھرو. اچھا, ان کی اپنی عوام بھی جانتی ہے, بڑی ریل شارٹس بنی ہے وہاں کے اوپر انڈین عوام میں, اگر آپ سرچ کریں دیکھیں گے ورن کا بڑا مذاق اڑایا گیا ہے کہ یہ آپ پہ سوٹ نہیں کر رہا. دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ چائے والی سرکار جو ہے اس قسم کی موویز بنا کے اپنا جو نیریٹو ہے وہ بلڈ کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم شاید جنگ جیتے تھے یا آگے جا کے جنگ جیتیں گے. بہت اچھی طرح پوری دنیا جانتی ہے کیسا باؤنس بیک ہوا ان کے ساتھ, اور اگین کیسے منہ توڑ جواب دیا پاک فوج نے. اور جو سینئر ایلیمنٹس ہیں, پرکاش راج دیکھیں جو ہدایت کار بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی نے برباد کر دیا, ہندوتوا پالیسی نے انڈیا کو برباد کر دیا. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک سچ ہے نا, اور دوسرا یار یہ سچ ہم نہیں کہہ رہے, یہ وہاں سے پوری دنیا کہہ رہی. ٹرمپ صاحب نے بھی دیکھے نا, آپ نے کیا کہا, جہاز تو انہوں نے گنوائے تھے نا کہ اتنے گرے اتنے گرے, اور وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیسے گرے, کہاں گرے. ان کے جو کیمرے لگے ہوئے نا, وہ دنیا میں کہیں بیٹھ کے بتا سکتے ہیں کون سا جہاز کس کا تھا, کہاں گرا. تو یہ سوٹ نہیں کرتا. اصلی میدان جنگ میں تو ان سے کچھ ہوتا نہیں. تو انڈینز چاہتے ہیں کہ ہم فلموں میں جو ہے نا اپنی بھڑاس نکالیں, اپنے خواب پورے کر لیں. پاکستان کے ساتھ جو بھی برا کرنا ہے فلموں میں ہی وہ ہو رہا ہے. ریئل لائف میں چاہے وہ انٹرنیشنل آپ دیکھیں معاملات ہوں جہاں انڈیا کی اب کوئی عزت نہیں ہے, کوئی ان کی سنتا نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد ایکچولی بیٹل فیلڈ میں ان کی اوقات دیکھیں. میں تو 10-0 پہ بھی آ گیا ہے. وہ دیکھیں آپ نے, وہ 10-0 بہت اچھا تھا. وہ لیاری والا آپ نے دیکھی جو مووی بنائی ہے, بس فلم میں ہی ہے. اس میں دیکھیں ایک چیز اچھی ہے, اکشے کھنہ نے انٹری بہت اچھی ماری ہے, فلموں میں تو بہت اچھا ان کا سویگ اچھا اکشے کھنہ کا. لیکن اگر رحمان ڈکیت دیکھ لے تو خود اٹھ کے آ جائے گا واپس کہ بھائی یہ کیا کیا تم لوگوں نے. رنویر سنگھ رو رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ہوا میرے ساتھ. وہ رو رہا ہے. اکشے کھنہ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. اچھا, ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کوئی چیز اچھی بھی ہو رہی ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ موویز اچھی ہیں, اچھی موویز بنائیں. جنگ شنگ کی باتیں ہمارے ساتھ نہ کریں. یہاں ہمارے معاملات نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہوتا ہے ہمارے ساتھ, تو ہم نہیں چھوڑتے. بے شک, اور یہ ایسی کہانیوں میں بہت اچھے ہیں, لیکن ایکچولی جو ریئل لائف میں آپ کا جو ایکشن ہوتا ہے اور عمل ہوتا ہے اس میں زیرو ہیں. وہ زیرو یا نادیہ دیکھیں رہیں گے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے سامنے اس سچویشن میں نہیں ٹک سکتے. ڈراموں موویز میں, ڈراموں میں نہیں کہوں گا, ڈراموں میں نہیں, ڈراموں میں تو بالکل نہیں ٹک سکتے. موویز میں ہم سے آگے جیسا اس نے ایکشن لیا ہے نا اندر آتے اکشے کھنہ نے جو لیا ہے, رحمان ڈکیت دیکھ لے تو واپس آ گیا. ویسے ایکٹر ہے, یہ بات ہے, ایکٹر ہے. ارمان اور خواب پورے کرنا ہے انڈیا کریں, لیکن ورن اگر آگے کسی کو لانا ہی تھا کہ کوئی آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں بارڈر کی, بارڈر ہی نہیں رہنے دیں گے. ورن دھون سے تو اینٹ نہیں اٹھنی اتنا. وہ مطلب خیر سے وہ بچہ اور جوکر لگتا ہے, شرما کی جوکر والے کام دلہنیا لے کے جا سکتا ہے. بارڈر شارڈر پہ تو اس نے میرے خیال میں شاید وہ آ کے پریڈ دیکھنے کے لیے آئے گا. بٹ ایک ایکٹر ہے جس کا امیج کہیں سے ایکشن ہیرو کا ہے ہی نہیں,
اس کو آپ لا کے اسٹیج پہ کھڑا کرتے ہیں, مووی کا فیس بناتے ہیں اور پاکستان کو دھمکی دلاتے ہیں کہ جی ہم بارڈر نہیں رہنے دیں گے. آر یو ایون سیریس؟ یہ کیا ہے؟ کوئی بہتر بندہ لاتے کہ جو کم از کم تھوڑا مردانہ تو لگتا, بات کرتے ہوئے کچھ چلو آپ پھر بھی کچھ فرق پڑتا. اپنے لوگ ہنس رہے ہیں, واٹ اے جوک. اور اس کے علاوہ کیا جوک چل رہا ہے؟ اس کے علاوہ جوک تو پاکستان کے اندر بھی بہت چل رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد الزامات کے بعد واپس لیے جا رہے ہیں وہ الزامات, ہے نا. یہ اچھا, یہ بہت بری چیز ہے. ایک ایسا جرنلسٹ نعیم حنیف جو کہ جرنلسٹ ہیں اور بڑے ایکسپیرینس, بڑا ان کا تجربہ بھی ہے, لیکن انہوں نے صبا قمر کے بارے میں ایک بات ایسی کر دی کہ جو وداؤٹ ایویڈنس انہوں نے بات کی اور اتنی اتھینٹسٹی سے کی کہ میرے پاس ایویڈنس ہے اور جب وہ آئیں گی کورٹ آف لاء میں دیکھ لوں گا. اور پھر ان کی ایک عجیب سی بہت ہی کولڈ سی ایک معافی بھی آ گئی. وہ اس لیے کیونکہ صبا قمر نے کیس کیا ان پہ ڈیفیمیشن کا. زیب دیکھیں, اس قسم کی بات ایسے بڑے جرنلسٹ سے نہیں سوٹ کرتی, وہ بھی کسی جگہ بیٹھ کے. اور اگین آپ نے بات کی لیونگ ریلیشن شپ کی, یہ بہت بری بات ہے کسی کے اوپر بات کرنا. دوسرا, اگر کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کچھ کر رہا ہے جس سے سوسائٹی ڈیمیج نہیں ہو رہی, جس سے آپ ڈیمیج نہیں ہو رہے, جو ان ایتھیکل نہیں, انلیگل نہیں ہے, اس کی مرضی وہ کچھ بھی کرے, آپ اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے, پہلی بات. دوسری بات, اتنا بڑا چارج لگانے کے بعد آپ کچھ دنوں بعد اگر آپ پہ ڈیفیمیشن کا کیس ہوا اور آپ کو پتا تھا کہ آپ نے ایونچولی ہار جانا ہے, کوٹے ہیں ویسے بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ کو انہوں نے کام تمام کر دینا تھا آپ کا, تو آپ نے ایک دم سے آ کے معافی مانگ لی. لیکن معافی مانگنے سے پہلے آپ نے اسٹیٹمنٹ جو دی ہے وہ اسٹیٹمنٹ کہاں تک گئی ہوگی؟ بالکل, ہاں, وہ تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دنیا نے دیکھی, ملینز پوری میں دنیا نے گئی. اس پہ بلاگز بنائے, ویلاگز بنائے, وہ سب بن گئے. اب وہ سارے ریورس کیسے ہوں گے؟ آپ کی سٹیٹمنٹ تو آگ کی طرح گئی, آپ کی معافی کس نے دیکھی؟ نہیں, معافی تو کسی نے اسی لیے زمانے میں اخباروں میں ہوتا تھا نا کہ چھوٹی جگہ پہ سائٹ پہ لگائے تھے کہ ادارہ شرمندہ ہے, ہم معافی مانگتے ہیں. تو بھائی آپ نے جو ہیڈ لائن لگائی تھی وہ کہاں گئی؟ آپ معافی مانگ رہے ہیں چھوٹی سی, اور بات یا تو اسی طریقے سے معافی بار بار مانگی جائے تاکہ لوگوں تک پہنچی جائے. اور یہ پاسبل نہیں. صبا قمر بہت بڑا سٹار ہے, وہ وائرل ہو گئی اس سچویشن کے اندر, آپ بھی وائرل ہوئے, آپ کی معافی کسی نے دیکھی, لیکن وہ نیوز اس طرح آگ کی طرح گئی ہے, وہ ساری زندگی سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں رہے گی. گوگل پہ کوئی لکھے گا صبا قمر تو آئے گی صبا قمر لیونگ ریلیشن شپ. یہ ریورسیبل ڈیمیج ہے. یہ ہمارے سٹارز کے بارے میں 3-4 ڈرامے سپر ہٹ انہوں نے دیے اس سال, بالکل سپر ہٹ ڈرامے دیے. وہ ہمارا نام پوری دنیا بنا رہی ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ کیریکٹر پہ, اچھا پرسنل کیریکٹر پہ بات ہم کر رہے ہیں, کام پہ کر لیں بات. کوئی چیز آپ کو بری لگے, لیکن عدنان ایسا ہوتا کیوں, کرتے کیوں ہے, جان کے ایسا ہوتا ہے انٹینشنل, یہ کہ بھئی میں پاپولر ہوں, سوشل میڈیا پہ میری بات ریلیونٹ ریلیونٹ. اب معافی مانگ لی, ریلیونٹ ہو گئے, تصویر آپ کی آ گئی ہر جگہ, آپ کو لوگوں نے پہچان لیا. جو جنزی آپ کو نہیں جانتا تھا وہ بھی شاید آپ کو اتنا وہ جان ہی گیا. کام سے جنوائے اپنے آپ کو, تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ ایسی دے. لیکن ایک بات بولو زیب, یہ کتنا چلے گا؟ اور اب باؤنس بیک ہو رہا ہے, اب لوگ اس چیز کو برا مان رہے ہیں, اب لوگ اس کو نظر سے دیکھیں گے کہ یار آپ نے یہ بات کہی تھی تو آپ نے جھوٹ کیوں بولی تھی. یہ سمجھتے نہیں, سمجھ رہے پرانا سسٹم چل رہا ہے کہ آپ کوئی بات بولیں غلط آپ وائرل ہو جائیں گے. اب سچویشن ایسی نہیں ہے, اب آپ وائرل تو ہوتے ہیں, لیکن اگین اگر آپ برے سے وائرل ہوتے ہیں نا خلیل رحمان کی طرح, تو لوگ آپ کو بھولتے نہیں ہیں. بالکل صحیح. اور اسکرین پہ بیٹھ کے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے. بالکل ویسے بھی دیکھیں, کسی کے بارے میں پرسنل آپ اگر اس کے کیریکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں, کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ اب دوبارہ کوئی پریکٹس نہ بن جائے, مجھے لگتا ہے کسی کو سزا دینا تو ضروری ہے. شو ہوا ٹھیک ہے, جس میں سارے صاحبان ہمارے بیٹھے تھے, اس میں بہروز سبزواری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یاسر حسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے, 2-3 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان دونوں صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور اگین وہاں پر جو باتیں چل رہی تھی, آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہیں, خواتین بیٹھے ہیں, آرٹ کونسل کی باتیں کر رہے ہیں وہاں, جب آرٹ, تہذیب, تمدن, یہ باتیں ہوتی ہیں. وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فلاں مرینا نے ماں بہن کر دی اس ڈرامے کی. یہ کوئی ورڈ ہے؟ یہ دیکھنا, بہروز صاحب نے کہے, یہ انورٹڈ کامات میں جو میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, آپ دوبارہ چلا کے دیکھ لینا, یہی ورڈز نیچے ہوں گے. دوبارہ اگر چاہیں تو شو میں بھی چلوا لینا کہ مرینا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ڈراموں کی ماں بہن کر رہی ہیں. آپ کہنے کرٹیسائز کر رہی ہیں, ورڈ سلیکٹ. لیکن عدنان دیکھیں پرابلم یہ, میں آپ کو ایک بات ہوں, دیکھیں ایک پرابلم بھی ہو گیا, ہم یعنی لوگوں کے لیے جو ذرا صحیح سوچتے ہیں اور اچھی زبان کا استعمال کرتے ہیں, ریشنلی بات کرتے ہیں, یہ ایک پرابلم پتہ نہیں معاشرے کا ہے. اب آپ مجھے پتہ ہے آپ نے کیا اس کا حل نکالا ہے کہ آپ وائرل نہیں ہوں گے, آپ کتنی اچھی بات کر لیں, کتنی ریشنلی بات کر لیں, زبان اور کلام پہ آپ کو عبور حاصل ہو, لیکن جب تک آپ وہ ویسی لینگویج استعمال نہیں کریں گے نا, ایک بالکل را اور جاہلانہ لینگویج, تب تک آپ ایک ایسے جاہل آدمی سے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جلد بازی میں اس قسم کی باتیں کر کے وائرل ہونے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ, آپ جن کی بات کر رہے ہیں کیا ان کو ضرورت ہے؟ اب بہروز بھائی کو یا یاسر بھائی کو, یاسر حسین کو بھی کوئی ایسی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں. اور خواتین کے بارے میں, آپ کے اپنے گھر میں خواتین ہیں, آپ بیٹھے ہوئے خواتین کے سامنے. ہاں, یہ وہی سچویشن ہے کہ آپ عورت کو 2% کا لیبل آپ نے لگا دیا ساری زندگی کا ڈرامے سے, اور عام زندگی میں مردوں نے یوز کرنا شروع کر دیا کہ تم 2% کی ہو. آئی تھنک ہمارے اوور آل نا اب یہ میڈیا میں
تھوڑی سی چینج آنے, تھوڑی نہیں بلکہ میجر چینج آنے کی ضرورت ہے کہ آپ خواتین کے بارے میں کوئی برا کامنٹ نہیں کر سکتے. ایکسلنٹ. یہ دس از ویری رانگ, اور ایک دو سزائیں ہوں تاکہ یہ کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ جی ایسے منہ اٹھا کے کہیں بھی آپ کسی بھی آپ, اور آپ کی سیلیبریٹیز ہیں بھائی خواتین, کسی بھی عورت پہ بات نہ ہو. اور یہاں تو ایک عام ہو گیا, ہمیں برا لگتا ہے, سب کو برا لگتا ہے. اس کے اوپر آئی تھنک اسٹرکٹ لا کچھ ایکشن. آپ مانیں گے نہیں, اس شو میں جو ہوا, میں اس جو شو کر رہے ہیں مرینا بھی, آپ لوگ بھی ہوتے ہیں شو کے اندر, اس شو کے بارے میں جو باتیں وہاں کی گئی ہیں, اگر آپ چلائیں نا اسے, آپ بولیں گے ہو کیا رہا ہے یار, وہ شو ہی اس کو فوکس تھا. تو اس کا مطلب یار یا تو شو والے اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کرٹیسائز ہو رہے, کوئی ایشو آ گیا آپ لوگ. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے انڈین موویز کی, دیکھیں انفلوئنس تو ہوتا ہے موویز کا, اور ہمارے پاس اس ہیڈ میں ہم ذرا کمزور ہیں, اور آپ نے بھی یہ بات کی, کیونکہ چاہے فیکٹس ڈسٹارٹ کیے دھرندر میں انہوں نے, لیکن اس کے باوجود ہٹ ہو گئی. اب 1.5 ارب کی آبادی نے دھرندر دیکھ کے جو پرسیپشن بنایا لیاری کا, وہ تو بن گیا نا ان کا, تو ان کا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہوا نا. تو ہم اگر اس طرح کی موویز نہیں بنا سکتے تو یہ لیکنگ ہے ہماری تو اس دور میں. دیکھیں زویب, اگر یہ موویز نہیں بنیں گی تو ان کا یہ جو ایک کوئی غازی مووی آئی تھی آپ کو یاد ہے بیچ میں, وہ ایسی موویز بناتے رہتے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے. اچھا ہمارا ارشد ندیم پہ مووی نہیں بنا پائے, ایک ہمیں ایک سٹار ملا, وہ تو جھوٹے سٹار لے کر آ رہے ہیں نا, کرش آ رہا ہے ان کا, تو ریتک روشن کرش بنا دیا, خامہ خواہ جادو پہ چڑھا ہوا ہے. ہمارے پاس تو ریل سٹار ہیں یہاں پہ. ہماری موویز یہاں ہم جا کے لیک کرتے ہیں, اس کی وجہ سینماس کم ہے, چیزیں کم ہے. گورنمنٹ کو چاہیے انیشیٹو لے, اور گورنمنٹ چاہیے گورنمنٹ اسپانسر کر لے ایسی موویز کو. ابھی لیاری سنا ہے کہ لیاری کے اوپر ایک رسپانس آ رہا ہے, ایک مووی بنائی جا رہی ہے, ان کو رسپانس دینے کے جا رہے ہیں. ایسی موویز بننی چاہیے, وہاں پرسیپشن ڈیولپ تو ہو چکا ہے ہمارے بارے میں. ہمیں تو اپنے لوگوں کو بچانا ہے, کہ ہمارے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید رحمان ڈکیت ایسا تھا, یا فلاں ایس ایس پی ایسا تھا, سنجے کی طرح وہ آتا تھا, یوں کر رہا ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے. شاید آپ یہ مووی بنی, وہاں کے لوگ بھی جو اب ہے نا, اس کو ایز صرف فلم ہی انجوائے کر رہے ہیں کہ کیا انٹری ہے, کیا ایکشن ہے, کیا یہ, اس سے زیادہ ان کو انٹرسٹ بھی نہیں. ان کو پتہ ہے ان کا میڈیا جھوٹا ہے, تو وہ صرف اس کے افیکٹس کو آئی تھنک, اور وہ میوزک کو, اور وہ ایک وہ جو سٹائل ہوتا ہے اسٹار سٹائل, اس کو انجوائے کیا ہے. حالانکہ بیچارے رنویر سنگھ کو تو بالکل مائنس ہی ہو گیا, اس کو اتنا بھی فائدہ نہیں ہوا فلم سے, ہیرو تھا. لیکن نبیل گبول صاحب نے ڈسکس ہوئی اس کے اندر, وہ خامہ خواہ نے ڈسکس کیا, نبیل گبول صاحب کریکٹر کچھ اور ہونا چاہیے تھا, انہوں نے جو دکھایا ہے وہ کچھ اور ہی دکھایا. میرے خیال کوئی اور مووی بنائے نہ بنائے, نبیل گبول صاحب کو تو مجھے لگتا ہے ہاں وہ انویسٹ کر دیں گے. نبیل گبول, میں سیریس, اگر میں نبیل گبول صاحب ہوتا تو میں اتنے پیسے نکالتا کہ میں کہتا ایک مووی بناؤ ایسی, ان کو جواب دو کہ میں یہ نہیں ہوں بھائی, میں یہ ہوں. بالکل برا لگا انہیں, بہت برا ہے صاحب نے بھی ڈیبیو کیا ہے جی ہماری ٹی وی انڈسٹری میں. ایکٹنگ کی, ایکٹنگ تو کیا ڈرامے, بہت بڑے ڈرامے کا حصہ بنے, کیا کیا کرنا ہے, مطلب بہت اچھی پرفارمنس تھی کیس نمبر 9 میں. ہاں جی, کیس نمبر 9 جو ہے نا, وہ دیکھیں ایک تو سپر ہٹ ہے, دوسرا اس کا جو میسج ہے نا یار بڑا اسٹرانگ ہے, کہ جو یہ جو ٹپیکل باسز ہوتے ہیں جو اپنے باس ہونے کا یا اپنے پیسوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, ان کو بڑا اچھا جواب ملا ہے کہ آپ نے کارپوریٹ ورلڈ میں ہو, کسی بھی سیکٹر کے اندر ہو, تو آپ باس ہونے کا فائدہ اٹھائیں گے. اس میں فیصل قریشی صاحب, پھر اگین صبا قمر, اگین کیا ایکٹنگ کی ہے, باقی آمنہ شیخ, جنید خان, سب نے ایکٹنگ سپر ہٹ کی ہے. تو ہم نے سوچا, مجھے فیصل بھائی نے کہا کہ یار آ جائیں بیچ میں, ایز اے پوڈ کاسٹر ہیں, ایز اے عدنان فیصل ہیں, ایز اے FHM پاکستان ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار, اگر میرا نام بھی نہیں چینج ہو رہا تو میں آ جاتا ہوں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جرنلسٹ, اب عدنان کیوں نہیں آئے گا مووی میں بھائی, جرنلسٹ کو بھی تو ضرورت ہے نا آنے کے. شاہزیب نے ایکٹنگ کر لی اس میں, ہاں شاہزیب خان زادہ بھی شوق ہوگا ظاہر ایکٹنگ کا, پورا ایپیسوڈ جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ہونے کے اوپر ہے. کیا ہی بہت اچھا شاہزیب نے, شاہزیب اچھا ایکٹر لگ بھی رہا ہے اس کے اندر, دکھنے میں بھی پریزنٹیبل لگ رہا ہے, بولنے میں بہت اچھا ہے. کچھ لوگوں کو بہت تکلیف بھی ہوئی, بہت برا بھی لگا, لوگوں کو تنقید بھی کر رہے ہیں, یہ کیوں ایکٹنگ کر رہے ہیں, جرنلسٹ ہے یہ کیوں ایکٹنگ کر رہے ہیں, اپنے لیے ڈرامہ بنایا ہے, بیگم کے لیے ڈرامہ بنایا ہے, بس یہ یار دیکھیں 2-3 چیزیں. اگر جرنلسٹ ہے تو اس کا یہ نہیں کہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا, زہیب کل ایکٹنگ کر سکتا ہے, اچھی مووی بنا سکتا ہے, ان کو تو آفر آنے بھی آ لی ہے بہت جلدی. اب میں دیکھیں نا, میں نیوز یار کر دو یار, میں کہہ رہا ہوں لیاری والی جو مووی ہے نا, جو پیسے تم نے بچایا آن اسکرین کہہ رہا ہوں, دیکھو لیاری والی مووی میں بندے ان کو چاہیے, اور اس میں گورنمنٹ انوالو ہے, گورنمنٹ آف سندھ انوالو ہے, وہ مووی بنانے والے ہیں, جواب دیں گے ان کو دھرندر کے لیے. تو اس میں بہت سارے کریکٹر چاہیے, اس میں ہماری ضرورت ہے. اس میں بھی دیکھیں ہم دونوں کر سکتے ہیں, 4-5 بڑے سٹار نے کی ہے ویسے ایکٹنگ پہلے, پرانا چلاتے ہیں کلپس دوبارہ چلائیں گے. اچھا بتائیں, ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیلپ یور برانڈ؟ ویسے اتنا جب آپ ڈرامے میں آتے ہیں, ایک تو پوڈ کاسٹر, یو آر ٹاپ لیڈنگ پوڈ کاسٹر آف دا کنٹری, لیکن یہ کہ جب ڈرامے میں آتے ہیں تو اس کے بعد کچھ اور ذرا کو فائدہ ہوتا ہے؟ لیکن ڈرامے میں آنے کا فائدہ تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. میں میسج کے لیے کیا تھا کہ میں میسج دوں گا, آواز اٹھائی تھی میں نے صبا قمر کے لیے کہ یار یہ ہونا چاہیے اور اس طرح ہوگا, اور اس پہ کمپین بن گئی. لیکن یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے, آپ کو 1-2 ڈرامے اور مل جاتے ہیں اچھے, اگر اس میں میسج ہو تو ایک آدھ کام اور آ جائے گا, تو
آنے والا ہے جنوری فروری میں، وہ بھی سامنے آ ہی جائے گا، تو وہ بھی ایک چھوٹا سا رول لے لیا. ٹائم اتنا ہے نہیں کہ ہم پوڈ کاسٹ بھی دن میں 2 کریں، اس کے بعد پھر یہ بھی کریں، لیکن کچھ نہ کچھ ٹائم نکال رہا ہوں. اور میں ایسے کوئی بھی ایسی چیز کرنے کو تیار ہوں جس میں کوئی نہ کوئی ہم میسج دے سکیں لوگوں کو، یوتھ کو، جنزیز کو، یا پڑوسی ملک کے لیے تو ہم تیار بیٹھے ہیں. ہمیں فوجی بنا دو، ہمیں کچھ بھی بنا دو، بارڈر پہ لے جائیں، ہم تیار بیٹھے ہیں. آپ کیوں نہیں لکھتے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کو بھی لکھنا چاہیے. یو اسپیک سو ویل، آپ کا تھاٹ پروسیس اتنا اچھا. نادیہ دیکھیں، اگر ٹیم بنے نا، ایک دن میں نے آپ کو ذکر بھی ٹیم کیا ہے نا. تھا، زہیب ہمارے ساتھ ہو، آپ ہو میرے ساتھ، ہم مل کے اگر کچھ کریں کرو یار، تو ہم مچا سکتے ہیں آدھا. اور ہم لوگ جو یہاں پہ کیریکٹرز ہیں نا جتنے، ان پہ مووی بنا سکتے ہیں سب کے اوپر. ان کیریکٹرز کو سامنے لایا جائے کہ ان کیریکٹر کو ختم کیا جائے ایکسپوز کر کے، کیونکہ بہت سارے ایسے کیریکٹر ہیں ہمارے معاشرے میں جو سٹار بنے ہوئے، سو کالڈ سٹار بنے ہوئے، لیکن وہ سٹار نہیں ہے، وہ حادثات ہیں سارے کے سارے. بالکل صحیح. لیکن عدنان مجھے یہ لائنیں جب ڈرامے میں سنیں گے کتنا مزہ ایک چیز مجھے پوچھنی بڑی سیریس، 2 منٹ ہمارے پاس ہے. یہ کیس نمبر 9 کو ذرا اینالائز کریں گے. تو میں نے ایک ایپیسوڈ دیکھی، اس میں سارے سٹارز نے، سیلیبریٹیز نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا فوراً ہی صبا قمر کو جب اس نے آن لائن اپنی بات کی ساری. تو مجھے بتاؤ کبھی کبھار انجسٹ نہیں ہو جاتا مردوں کو لے کر؟ میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا، اس میں تو وہ کلپرٹ ہے، اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں کبھی کبھار مردوں پہ ٹیگ لگا دیا جاتا ہے بغیر انویسٹیگیٹ کیے ہوئے. یہ بھی حقیقت نہیں ہے اس معاشرے کی؟ یار تھوڑا ایج حاصل نہیں ہے؟ یہ حقیقت خواتین کو ہے اور رہنی چاہیے تھی. کیونکہ دیکھیں یار، اگر آپ کمپیریزن کریں گے نا پرسنٹیج کی، تو مرد ہمارے ذرا گڑبڑ میں ہیں. مطلب میں اب ورڈ تو دوسرا یوز نہیں کروں گا. 90% ہمارے مرد جو ہے نا وہ ذرا ٹھیک نہیں ہے. اس میں 10% ہے، اس میں ہمارے والدین ہیں، اس میں بہت سارے ماموں ہوں گے، چاچے ہوں گے، اور ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ واقعی بے انسان ہیں اور گریسفل لوگ ہیں. لیکن 90% مرد حضرات ہمارے سارے مرد یہاں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ. زیادہ عورت ہی وکٹم. لیکن مرد اور تفریق سے نکل کے نہیں ہمیں سوچنا چاہیے جیسے کوئی شریف آدمی ہے اس پہ کوئی خاتون الزام لگا دیتی ہے. دیکھیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر سچ ہو نا، وہ بھی ثابت سچ ہوگا میری جان، وہ تو نہیں رکنے والا. آپ یہ میرے پہ یہاں کوئی بھی خاتون، ایگزامپل آپ پہ کوئی خاتون چارج لگا اور آپ سچ پہ ہوں، آپ پاسبل ہی نہیں باس کہ آپ ثابت ہو اینڈ میں کہ آپ غلط ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. سچ اپنا راستہ خود بناتا ہے پانی کی طرح. یہ بات ہے بہت ضروری. تھینک یو سو مچ عدنان، بہت شکریہ. وقت کم ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. عدنان فیصل جب شو پہ آتے ہیں کہ 30 منٹ بھی کم ہوتے ہیں. ہاں کیسے نکلا وقت. لیکن وہ والی بات بڑی اچھی کی ہے، مل کے کرتے ہیں کچھ. نہیں کرنا پڑے گا. یہ میں نے نادیہ کو بہت دفعہ بولا ہے، ہم کچھ کریں نہ کریں، اگر ہم تینوں مل کے ایک شو کریں کیا بات ہے، اور اس میں ہم کچھ نہ کریں، اس میں جو ایشو آئے سوشل میڈیا وائرل ہے، وائرل کر دو. وائرل نہ کرو. اس کا نام ہوگا صرف سچ.